اور میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ میرا اپنے آپ سے بھی لانے برات ہے. اگر میں نے کوئی بات بتائی اور حدیث میں اس سے مختلف الفاظ تھے کچھ، بس آپ حدیث کو فالو کریں. میں نے حدیث ڈسپلے اس لیے کروائی ہے کہ آپ اسے فالو کر لیں. تو جب کوئی شخص اپنے آپ سے لانے برات کر رہا ہے، احادیث ڈسپلے کروا کے، قرآن کی آیات کے نمبرز ڈسپلے کر کے، وہ نیچے ڈسپلے کروا کے، تو اس سے تو کوئی گلا شکوہ ہونا ہی نہیں چاہیے. گلا شکوہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کا نام لے کر اور پھینکی جا کے اجمیر میں، بغداد میں، دیوبند میں اور بریلی میں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے اور اپنی توندیں بڑھائی. ان سے آپ گیلا شکوہ کریں، میرے سے کیا لینا دینا؟ نہ میری کوئی چندہ بک، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی اس طرح کی لیگیسی چھوڑی ہے کہ میرے بعد آنے والے لوگ اس میں سے کچھ کماتے رہیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور میں نے اس سسٹم کے بعد نہ تو کوئی پولیٹیکل جماعت بنائی کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں. میں نے اس سسٹم سے سوائے اپنی لائف کو ونریبل کرنے کے اور ایک مشکل زندگی کا انتخاب کرنے کے، میں نے دنیا میں اور کچھ بھی اس سے حاصل نہیں کیا. اپنی جیب سے ہی لگا رہے ہیں. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو اس میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ آپ پوری اسلامک ہسٹری میں پھر میری طرح کی کوئی مثال بتائیں کہ ہاں آپ سے پہلے بھی ایک بندہ آیا تھا، وہ اس طرح کا سارا کام ڈال کے گیا اور اینڈ پہ اس نے یہ کیا تھا. ایک بندہ ان کو ملتا ہے مولانا مودودی، اور ان کے بارے میں بھی جو کچھ انہوں نے جھوٹ بولا، اللہ کے فضل سے لعنتیں پڑی ان کے بزرگوں کے اوپر. ایک ایک بات غلط ان کے بزرگوں کی ثابت ہوئی. کہتے تھے یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے آلموسٹ 44 سال گزر چکے ہیں، 4 دہائیاں گزر چکی ہیں. کسی ان کے بزرگ یا ان کے ماننے والوں نے جا کے قبر پہ ان سے معافی نہیں مانگی کہ تمہارے اوپر ہم جھوٹے الزام لگاتے رہے. ایسی لعنت پڑی ہے ایک اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرنے کے سبب. ان کے دلوں پہ مور لگ گئی ہے. توبہ کی توفیق تب ملتی ہے جب مور اللہ تعالیٰ اٹھا لے، تو وہ مور تو نہیں اٹھنی، وہ اللہ ہی اٹھا سکتا ہے. تو یہ جو لعنت انہوں نے کمائی وہ ان کی قبر تک ان کے ساتھ جانی ہے. میرے ساتھ بھی جو کچھ کر رہے ہیں مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. میں تو رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جو ان کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے کروانا تھا وہ تو کروا دیا. ہاں جی، فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. ٹھیک ہے، لہٰذا اب آپ ان کی چیخیں انجوائے کریں. ہاں، ایک بڑی بوتل رکھ کے 1.5 لیٹر کی، یا بڑا میری طرح کوئی مگ رکھ لیں دودھ پتی کا، اور 7 چپسوں کا پیکٹ یا گھر کے بنے ہوئے چپس، اور ان کی چیخیں انجوائے کریں. بس دیکھیں یہ لوگ ہر اتوار کو بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں شاید ان کے نام لے کے انہیں ڈسکس کروں گا. دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے یہ ہنگامے کرتے ہیں. میں ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ان کا نام لے کے ان کے کسی ایشو کو ڈسکس بھی کروں. یہ کتنی بڑی سزا ہے جو میں نے دنیا میں ان کو دے دی ہے. ہر اتوار بےچارے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے وہ ایجنسیوں کے لوگ بھی بےچارے یہاں ریکارڈنگ کرنے آئے ہوتے ہیں کہ شاید انجینئر صاحب کچھ بولیں گے. انجینئر صاحب کیوں بولیں؟ انجینئر صاحب تو ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے فضل سے ہمارے ایک نعرے نے ان کے اگلے پچھلے سارے دفنا دیے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ساری کی ساری باتیں میں اپنے لیے بھی بیان کر رہا ہوں. اگر میں کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کروں آپ لے لیں، اور اگر میں قرآن و سنت کے مطابق کوئی بات نہ کروں تو آپ چھوڑ دیں. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آدھے میرے کلپ کاٹ کے مجھے گستاخ رسول ڈکلیئر کرنا، گستاخ صحابہ کہنا، گستاخ اہل بیت کہنا، گستاخ اولیاء کہنا، بجائے علمی اختلاف کرنے کے. اور خود یہ فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں وہ اتحاد امت دیکھا ہے کہ جو شاید آنے والی نسلوں میں بھی ممکن نہ ہوتا، کہ اہل حدیث جو ہیں وہ بریلویوں کو سپورٹ کر رہے ہیں میرے خلاف. اور کیا چاہیے آپ کو؟ حالانکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ انجینئر صاحب کی توحید جو ہے وہ بریلویوں سے کیا اہل حدیث سے بھی بہتر ہے. اور پہلے وہ کہتے تھے کہ توحید اصل چیز ہے، لیکن اب انہوں نے کہا نہیں، ماموں اصل چیز ہے. ہاں، تو اللہ دے بندے پوری امت دا بیڑا غرق بھی ماموں دا دفاع کردے ہویا تے تسی بھی اپنا پورا فرقہ ڈبو لے آجے ماموں پیچھے. پھر بھی تسی جسٹیفائی نہیں کر سکتے ان کی غلط ایکٹیویٹیز کو. تو اس طریقے سے بریلوی اہل حدیث کو سپورٹ کریں گے جنہیں وہ سوراں دے سور کہندے نے، جن کو اعلی حضرت نے مرتد اور کافر اور واجب القتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے. دیوبند کو اور اہل حدیث کو اور قادیانیوں کے ساتھ انہیں شمار کیا ہوا ہے احکام شریعت کے اندر.
اور ملفوظات اعلی حضرت میں انہوں نے لکھا یہ کفار ہیں، ان کی مسجدیں گھر کی مثل ہیں. کفار کا لفظ استعمال کیا وہابیوں کے لیے، ٹرٹ کافر کا. اور آج اکٹھے ہوئے میں تو بہت اچھی بات ہے، اتحاد امت کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں الحمدللہ ان کے علماء نے میرے خلاف اتحاد امت کر لیا ہے. اتحاد علماء، اتحاد امت نہیں. اور ان کی عوام نے میرے حق میں ان کے خلاف اتحاد امت کر لیا ہے. تو دیکھیں اب دو ہی پارٹیاں رہ گئی ہیں، ایک اللہ رسول کی ماننے والی، ایک فرقوں کی ماننے والی، کہ جو فرقوں کی نوکری اور ان کے چندے بچا رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم ان کے اصلی چہرے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ ہم نے رکھ دیے ہیں اللہ کے فضل سے. صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.